اگر آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی تو میں پوری کلاس کے سامنے آپ کو کس کروں گی. آخر کو منقوہ ہوں آپ کی، سب کو پتہ بھی تو چلے. اس شرارتی لڑکی نے اپنے پروفیسر کو فیل کرنے کی صورت میں ٹیسٹ پیپر میں دھمکی لکھ کر دی تھی. شازل کو اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہوئے ہنسی چھپانے کے لیے کھانسی کا سہارا لینا پڑا. پوری کلاس کے جانے کے بعد شازل نے دروازہ اندر سے بند کر لیا. میرب کو گود میں اٹھاتا وہ ٹیبل پر بٹھا گیا. میرب شیرنی، اب مجھے دھمکیاں دے گی؟ سب کے سامنے کیوں کرو گی؟ اکیلے میں کرو نا. وہ اس کے گلابی کانپتے لبوں پہ انگلیاں پھیرنے لگا. نہیں شازل. وہ اسے ایک جھٹکے سے ٹیبل پہ لٹاتا، اس کے ہونٹوں پر شدت سے اپنے لب رکھتا. اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی تو میں پوری کلاس کے سامنے آپ کو کس کروں گی. آخر کو منقوہ ہوں آپ کی، سب کو پتہ بھی تو چلے. میرب نے کانپتے ہاتھوں سے آخری جملہ لکھ کر قلم وہیں چھوڑ دیا. دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں زور زور سے گونج رہی تھی. یہ ایک ٹیسٹ پیپر نہیں تھا بلکہ اس کا ڈیتھ وارنٹ تھا، اور اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے بجائے ایک ایسی شرارت کر ڈالی تھی جس کا انجام یا تو بہت بھیانک ہو سکتا تھا یا پھر بہت حسین. کمرہ امتحان میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. یونیورسٹی کا یہ ہال اس وقت کسی میدان جنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں ہر طالب علم اپنی الفاظ کے ہتھیاروں سے پیپر کو شکست دینے کی کوشش کر رہا تھا، سوائے میرب کے. میرب نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا. پروفیسر شازل احمد، یونیورسٹی کے سب سے کم عمر مگر سب سے سخت گیر اور اصول پسند پروفیسر. نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے وہ انتہائی روب اور وقار کے ساتھ کلاس میں چہل قدمی کر رہے تھے. ان کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، شانے چوڑے اور چہرہ ایسا جیسے سنگ مرمر سے تراشا گیا ہو، مگر ان کی آنکھوں میں وہ سختی تھی کہ اچھے بھلے اسٹوڈنٹ کو جواب بھول جائے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سخت گیر پروفیسر جو ایک نمبر کی غلطی پر بھی پوری کلاس کی سرزش کر سکتے تھے، وہ گھر جا کر میرب کے نخرے اٹھانے والے شوہر بن جاتے ہیں. آج کا ٹیسٹ میرب کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا. رات بھر شازل کے دیے ہوئے نوٹس پڑھنے کے بجائے وہ نیٹ فلکس پر مووی دیکھتی رہی، اور اب نتیجہ سامنے تھا. سوالیہ پرچہ اس کی طرف منہ چڑھا رہا تھا. جب اسے لگا کہ اب فیل ہونا مقدر بن چکا ہے تو اس کے دماغ میں وہ شیطان جاگا جو صرف شازل کے سامنے ہی متحرک ہوتا. دیکھا جائے گا. اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پیپر فولڈ کیا. شازل کی نظریں عقاب کی طرح ہر طالب علم پر تھی. وہ چلتے چلتے میرب کی قطار کے قریب آیا. میرب نے جلدی سے سر جھکا لیا جیسے وہ بہت گہری سوچ میں ہو اور پیپر حل کر رہی ہو. شازل کی خوشبو وہ مخصوص مہنگی کولون کی مہک جو میرب کے حواس پر ہمیشہ سوار رہتی تھی، اس کے قریب آتے ہی محسوس ہوئی. شازل اس کے ڈیسک کے پاس سے گزرے، ایک لمحے کو رکے اور پھر آگے بڑھ گئے. میرب نے سکھ کا سانس لیا. وہ ختم ہونے کی گھنٹی بجی. اسٹاپ رائٹنگ، قلم نیچے رکھ دیں. شازل کی بھاری اور گرجدار آواز ہال میں گونجی. لڑکے لڑکیوں نے مایوسی اور تھکاوٹ سے قلم چھوڑے. شازل نے خود آگے بڑھ کر پرچے جمع کرنا شروع کیے. میرب کا دل حلق میں آ گیا. جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے اس کی ہمت جواب دے رہی تھی. کیا اسے وہ لائن کاٹ دینی چاہیے؟ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی تھی. شازل اس کے سر پر پہنچے. پیپر مس میرب. ان کے لہجے میں وہی پروفیشنل اجنبیت تھی. میرب نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ ان کی طرف بڑھایا. شازل نے پیپر لیا. عام طور پر وہ کلاس میں پیپر کھول کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج شاید میرب کی چوری پکڑی جانی تھی. میرب نے پیپر کو ایک خاص انداز میں فولڈ کیا تھا تاکہ وہ تحریر فوراً نظر نہ آئے، لیکن شازل کی آنکھیں تو جیسے اسکینر تھی. انہوں نے چلتے چلتے بے خیالی میں میرب کا پیپر کھولا. میرب نے اپنی آنکھیں میچ لی. یا اللہ خیر، یا اللہ بچا لینا. شازل کی نظر اس آخری پیراگراف پر پڑی. وہ چلتے چلتے رک گئے. پوری کلاس اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھی، کسی کا دھیان پروفیسر کی طرف نہیں تھا. شازل نے وہ سطریں پڑھی. 1 بار، 2 بار. اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی. ان کے سنجیدہ اور سخت تاثرات میں ایک درار پڑی. ان کے لب ہلکا سا پھیلے. وہ جو کلاس میں کبھی مسکراتے نہیں تھے، اس کھلی اور بے باک دھمکی پر ان کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا. بے ساختہ ان کے حلق سے ہنسی کا ایک فوارہ پھوٹنا چاہا، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے فوراً کھانسی کا سہارا لیا. انہوں نے مٹھی منہ پر رکھ کر اپنی ہنسی کو کھانسی میں تبدیل کیا. ان کے کانوں کی لوئیں ہلکی سرخ ہو گئیں. انہوں نے ایک گہری چمکتی ہوئی نگاہ میرب پر ڈالی جو اب شرم اور خوف کے مارے ڈیسک میں گھسی جا رہی تھی. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور گالوں پر لالی امڑ آئی تھی.
شاذل نے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا اور تیزی سے ٹیچرز ڈیسک کی طرف بڑھ گئے۔ کلاس ڈسمسڈ، آپ لوگ جا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی آواز کو معمول پر لاتے ہوئے کہا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کھنک تھی جسے صرف میرا بھی سمجھ سکتی تھی۔ طالب علموں نے شور مچاتے ہوئے نکلنا شروع کیا، کرسیوں کے گھسیٹنے کی آوازیں، باتوں کا شور اور بیگ پیک کرنے کی آوازیں۔ میرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے اس سے پہلے کہ شاذل اسے روکے۔ وہ ابھی اپنی سیٹ سے نکل کر دروازے کی طرف 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ شاذل کی آواز آئی، رول نمبر 22، آپ ذرا رکیں، آپ کے پیپر میں کچھ ایشوز ہیں۔ میرب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی سہیلیاں اسے ہمدردی سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بیچاری، آج تو پروفیسر کی ڈانٹ پکی ہے، ایک لڑکی نے جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہال خالی ہو گیا۔ آخری طالب علم کے نکلتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرب دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت شاذل کی طرف تھی، اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بھاری 90 تولے قدم، دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شاذل دروازے کو کنڈی لگا کر اس کی طرف مڑ رہے تھے۔ اب ان کے چہرے پر وہ پروفیشنل سختی نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک گہری معنی خیز اور خطرناک حد تک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرب کی طرف بڑھے۔ میرب پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر لکڑی کی بڑی میز سے جا ٹکرائی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو شاذل نے اس کے بالکل قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں میز پر رکھ دیے، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ان کی آواز اب بھاری اور مدھم تھی، سرگوشی جیسی۔ میری اسٹوڈنٹ مجھے بلیک میل کر رہی ہے؟ میرا اپنے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا نشہ تھا جو اسے پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو سر، میرا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا تو میرب کی زبان لڑکھڑائی۔ تو آپ نے سوچا کہ پروفیسر کو دھمکی دی جائے؟ شاذل نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ان کی سانسوں کی گرمی میرب کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اور وہ بھی ایسی دھمکی؟ میں فیل ہو جاتی۔ شاذل، آپ کو پتہ ہے نا ڈیڈ کتنا غصہ کرتے ہیں؟ میرب نے معصومیت سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت مسئلہ گریڈز کا نہیں تھا۔ شاذل نے اسے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھا اور پھر اچانک اسے کمر سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا۔ میرب کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے میز پر بٹھا چکے تھے۔ اب وہ میز پر بیٹھی تھی اور شاذل اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ میری شیرنی اب مجھے دھمکیاں دے گی؟ شاذل نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ان کا لہجہ شرارتی بھی تھا اور حاکمانہ بھی۔ تمہیں واقعی لگا کہ اس دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا؟ میرب نے اپنے ہاتھ ان کے کوٹ کے کالر پر رکھ دیے۔ اس کی انگلیاں کپڑے کو مسل رہی تھیں۔ ڈرتے تو آپ کسی سے نہیں ہیں، بس میں نے سوچا شاید عزت کے ڈر سے پاس کر دیں۔ شاذل ہنس دیے، ایک بھرپور مردانہ ہنسی جو ویران ہال میں گونجی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ان کی نظریں میرب کے لبوں پر جم گئی۔ سب کے سامنے کیوں کرو گی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ ان کی انگلیاں اس کے گال سے ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک آئیں۔ اکیلے میں کرو نا؟ میرب کا سانس اٹک گیا۔ شاذل کے لمس میں بجلی سی تیزی تھی۔ وہ اس کے گلابی کانپتے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگے۔ اس حرکت نے میرب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ شاذل، یہ کلاس روم ہے۔ میرب نے کمزور لہجے میں اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ کوئی آ جائے گا، دروازہ لاک ہے جانے من۔ شاذل نے اس کی بات کاٹی۔ ان کا چہرہ اب اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ اور ویسے بھی سزا تو ملنی چاہیے نا، استاد کو دھمکی دینے کی سزا۔ نہیں شاذل، میرب کی آواز میں انکار کم اور دعوت زیادہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ شاذل نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر لٹایا۔ کاغذات اور فائلیں ادھر ادھر بکھر گئی۔ میرب کے بال میز پر پھیل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بول پاتی، شاذل جھکے اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ خاموش کلاس روم میں اب صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ باہر کی دنیا، امتحان، گریڈ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف ان کا تھا، ایک شوہر کا جو اپنی منکوہہ کی شرارت پر پیار لوٹا رہا تھا، اور ایک بیوی کا جو اپنی ہر دھمکی پر شرارت میں صرف اس کی قربت کی متلاشی تھی۔ شاذل کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسے بوسے میں اپنی تمام تر محبت اور ملکیت کا احساس دلا رہے تھے۔ میرب نے بھی مزاحمت ترک کر دی اور اپنے بازو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ وہ فیل ہونا تھا جس کے لیے وہ 1000 بار بھی امتحان دینے کو تیار تھی۔ کچھ پل بعد جب شاذل نے قدرے فاصلہ کیا تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔
شاذل کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکی ہوئی تھی۔ آئندہ اگر پاس ہونا ہے، شاذل نے بھاری آواز میں کہا۔ ان کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ تو پڑھائی کرنا، ورنہ اگلی بار سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، سخت۔ میرب نے مسکراتے ہوئے ان کی ناک پر ہلکا سا کاٹا۔ اگلی بار میں پھر خالی پیپر دوں گی۔ شاذل نے اسے دوبارہ اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ پاگل لڑکی۔ اور اس خالی کلاس روم میں کتابوں اور کاغذوں کے درمیان محبت کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا، جو کسی بھی نصابی کتاب سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ 6 ماہ بعد وقت کو بھی جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی جب شاذل احمد نے یونیورسٹی کے گیٹ سے پہلی بار قدم اندر رکھا اور میرب کی زندگی کا محور بدل گیا۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اسٹیج پر موجود نئے فیکلٹی ممبر پر جمی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے نئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر شاذل احمد۔ انہوں نے حال ہی میں کینیڈا سے اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ ڈین صاحب تعارف کروا رہے تھے، لیکن میرب کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی شخصیت میں بلا کا روپ تھا۔ گہرا سرمئی سوٹ، سفید شرٹ اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے مسکرانا ان کی لغت میں شامل ہی نہ ہو۔ یار میرب، یہ تو بالی ووڈ کا ہیرو لگتا ہے، پروفیسر کم اور ماڈل زیادہ لگ رہے ہیں۔ اس کی سہیلی سارا نے کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرب نے بمشکل نظریں ہٹا کر سارا کو دیکھا۔ شکل سے تو ہٹلر لگ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، سنا ہے بہت سخت ہیں۔ اور میرب کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اگلا 1 مہینہ کلاس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں رہا۔ شاذل کلاس میں آتے تو سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ان کی عقابی نظریں ہر طالب علم پر ہوتی اور میرب تو خاصی طور پر ان کے نشانے پر رہتی، شاید اس لیے کہ وہ کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی مشہور تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک فیملی فرینڈ کی شادی کی تقریب تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میرب جو آج سفید اور سنہری کام والے سوٹ میں ملبوس تھی، اپنی فیملی کے ساتھ ایک گول میز کے گرد بیٹھی۔ وہ بوریت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی۔ اس کا سانس وہیں رک گیا۔ سیاہ کرتا شلوار اور واسکٹ میں ملبوس شاذل اپنے والدین کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کلاس روم کے کوٹ پینٹ کے برعکس مشرقی لباس میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور جاذب نظر لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ یہاں بھی آ گئے۔ اب کیا میں شادی انجوائے کرنے کے بجائے یہاں بھی لیکچر سنوں گی؟ میرب نے گھبرا کر دوپٹہ درست کیا اور اپنی ماں کی کرسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ لیکن تبھی ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ میرب کے والد احمد صاحب جو مہمانوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اچانک رک گئے۔ ان کی نظریں شاذل کے ساتھ چلنے والے ادھیڑ عمر شخص برہان صاحب پر جم گئی۔ برہان صاحب نے بھی احمد صاحب کو دیکھا۔ ایک لمحے کی حیرت، پھر پہچان کی چمک، اور اگلے ہی پل دونوں کے چہروں پر بے پناہ خوشی امڑ آئی۔ برہان؟ احمد صاحب کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ احمد میرے یار، برہان صاحب نے بازو پھیلا دیے۔ دونوں پرانے دوست سالوں بعد ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی ملتے ہیں۔ گرم جوشی سے گلے ملتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرب اور شاذل دونوں حیرت سے اپنے اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے۔ شاذل جو عام طور پر جذبات سے عاری نظر آتے تھے، باپ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیے۔ میرب نے پہلی بار ان کے لبوں پر وہ دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی تھی اور دل میں کچھ عجیب سا ہوا۔ یار تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ 25 سال، پورے 25 سال ہو گئے ہمیں یونیورسٹی سے نکلے ہوئے۔ احمد صاحب نے برہان صاحب کا ہاتھ تھامے ہوئے شکوہ کیا۔ بس یار، روزگار کی تلاش کینیڈا لے گئی۔ وہاں کی زندگی ایسی مصروف تھی کہ پلٹنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وطن واپسی ہوئی ہے۔ شاذل کی ضد تھی کہ پاکستان جا کر خدمات انجام دینی ہے، سو ہم سب واپس آ گئے۔ برہان صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے شاذل۔ احمد صاحب نے شاذل کو شفقت سے دیکھا۔ ماشاء اللہ، بہت ہونہار لگتا ہے۔ پھر احمد صاحب نے میرب کو آواز دی۔ میرا بیٹا ادھر آؤ۔ میرب جھجکتے ہوئے باپ کے پاس آئی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ شاذل اسے کلاس والی لاپرواہ اسٹوڈنٹ کے طور پر نہ پہچان لے۔ یہ میری بیٹی ہے میرب، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں شاذل پڑھاتا ہے۔ شاذل نے میرب کو دیکھا۔ آج کلاس والی شرارت اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اس کی جگہ ایک فطری حیا اور گھبراہٹ نے لے لی۔ جی انکل، میں جانتا ہوں انہیں، ہماری کلاس کی کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے، شاذل نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرب نے چوری چھپے انہیں گھورا۔ شکر تھا انہوں نے نالائق نہیں کہا۔ اس ملاقات نے دونوں خاندانوں کو جوڑ دیا۔
احمد صاحب نے اسی ہفتے برہان صاحب کی فیملی کو ڈنر پر مدعو کر لیا۔ احمد صاحب کا ڈرائنگ روم نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ کھانے کی میز پر طرح طرح کے لوازمات چنے ہوئے تھے۔ فضا میں خوشبو اور کہکہے بکھرے ہوئے تھے۔ احمد اور برہان صاحب اپنی جوانی کے قصے دہرا رہے تھے، جبکہ بیگمات اپنی باتوں میں مگن تھی۔ میرب جو ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، ٹرالی سے چائے کے کپ سب کو پیش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے کیونکہ شازل بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کی باتیں سن رہی تھی، لیکن بیچ بیچ میں ان کی نظریں میرب کا پیچھا کرتی۔ جب میرب ان کے لیے چائے کا کپ لے کر گئی تو شازل نے کپ تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ ان کی آواز کی گمبھیرتا نے میرب کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ کھانے کے بعد جب ماحول پرسکون تھا اور قہوے کا دور چل رہا تھا، برہان صاحب نے سنجیدگی سے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ احمد یار، ایک بات کہوں، ہم دوست تو تھے ہی، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ میرب کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ برہان صاحب نے شازل اور پھر میرب کی طرف دیکھا۔ میں اپنی شازل کے لیے تمہاری میرب کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میرا بیٹا کم گو ہے لیکن دل کا ہیرا ہے، میری بہو کو رانی بنا کر رکھے گا۔ احمد صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ برہان، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو شازل پہلے نظر میں ہی بھا گیا۔ میری طرف سے ہاں ہے۔ کمرے میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ شازل نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن کمرے میں جا کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً اپنی دوست سارا کو کال ملائی۔ سارا، میں مر گئی، ڈیڈ نے میری شادی شازل سر سے طے کر دی ہے۔ کیا؟ وہ مبارک ہو، سارا چیخی۔ خاک مبارک ہو، وہ ہٹلر ہیں یار۔ سوچو اگر میں نے روٹی گول نہ بنائی تو کیا وہ مجھے گھر سے بھی ایف گریڈ دیں گے؟ وہ تو مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ میری پوری زندگی اسائنمنٹس اور ڈیڈ لائنس کے خوف میں گزرے گی۔ میرا واقعی خوف زدہ تھی۔ ایک روب دار پروفیسر کا شوہر بن جانا اس کے لیے کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا۔ اگلے چند ہفتے منگنی اور پھر نکاح کی تیاریوں میں گزرے۔ میرا بھی اس دوران شازل سے کترا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ان کے سامنے جانے سے گریز کرتی۔ اس کے دل میں شازل کا روب اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ انہیں جیون ساتھی کے طور پر تصور کرنے سے قاصر تھی۔ اور پھر نکاح کی رات آ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ میرب اپنے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا، ہاتھوں میں مہندی اور زیورات سے لدی، وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب مسز شازل احمد بن چکی تھی۔ چونکہ اس کی پڑھائی ابھی باقی تھی، اس لیے رخصتی ڈگری مکمل ہونے تک مؤخر کر دی گئی، لیکن آج کی رات شازل کو رسم منہ دکھائی کے لیے ان کے کمرے میں آنا تھا۔ یا اللہ، مدد کرنا، میں کیا بات کروں گی؟ اگر انہوں نے ٹیسٹ کے بارے میں کچھ پوچھ لیا تو؟ میرب اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ دروازہ کھلا، میرب کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شازل اندر داخل ہوئے۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کی شخصیت کا وقار آج عروج پر تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے چلتے ہوئے میرب کے پاس آئے۔ میرب صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی، نظریں قالین پر جمی ہوئی تھی۔ شازل اس کے برابر میں بیٹھ گئے، تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ شازل نے یہ محسوس کر لیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ایک انتہائی نرم اور سائشتہ لہجے میں بولے، السلام علیکم مس میرب۔ میرب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ شازل کے چہرے پر ایک ہلکی شرارتی مسکراہٹ تھی جو کلاس روم میں کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ وعلیکم السلام سر۔ میرب کے منہ سے عادت کے مطابق سر نکل گیا۔ شازل ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی بہت کھلی اور دلکش تھی۔ سر؟ اب بھی سر؟ لگتا ہے مجھے یونیورسٹی سے استعفیٰ دینا پڑے گا، تب جا کر مجھے شوہر کا درجہ ملے گا۔ میرب شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، وہ عادت ہے۔ دیکھو میرب، شازل نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر اپنا رخ پوری طرح اس کی طرف کیا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ یونیورسٹی میں میرا رویہ سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ میری ڈیوٹی ہے۔ وہاں میں صرف پروفیسر ہوں اور تم صرف اسٹوڈنٹ، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے میرب کا مہندی لگا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں تھام لیا۔ میرب کو لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، لیکن اس بار خوف کا نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کا احساس تھا۔ لیکن اس کمرے میں اور اس رشتے میں پروفیسر نہیں ہوں،
میں شازل ہوں، تمہارا شوہر۔ میرا اور تمہارا رشتہ گریڈز اور اسائنمنٹس کا نہیں بلکہ محبت، عزت اور دوستی کا ہے۔ ان کی آواز ریشم کی طرح نرم تھی۔ شازل نے دوسرے ہاتھ سے نرم سی میرب کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میرب کی بڑی بڑی آنکھیں اب ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ وہاں اسے کوئی سختی، کوئی غصہ نظر نہیں آیا۔ وہاں صرف اپنائیت اور محبت کا ایک سمندر تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ویسے ہی رہو جیسے تم اصل میں ہو، ہنستی، مسکراتی اور شرارتی۔ مجھے تمہاری وہ شرارتیں بری نہیں لگتی، بس کلاس کی ڈسپلن کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ شازل نے آنکھ مارتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میرب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے دل کا بھاری بوجھ جیسے کسی نے ہٹا دیا۔ سچ میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل سچ۔ شازل نے اس کے ہاتھ پر ایک نرم بوسہ دیا۔ وعدہ رہا گھر کی چار دیواری میں کوئی لیکچر نہیں ہوگا سوائے محبت کے لیکچرز کے۔ میرب ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شازل کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ تو پھر اب ہم سر اور اسٹوڈنٹ والے موڈ سے باہر آ سکتے ہیں؟ شازل نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جی شازل۔ میرب نے پہلی بار ان کا نام لیا۔ نام لیتے ہی اسے اپنی زبان پر ایک مٹھاس سی محسوس ہوئی۔ شازل نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ تمہارے لیے، منہ دکھائی۔ اس میں ہیرے کی ایک بہت نفیس انگوٹھی تھی۔ شازل نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم صرف میری ہو اور میں ہمیشہ تمہارا محافظ رہوں گا، استاد نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات میرب کے دل سے شازل کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس سخت خول کے اندر ایک انتہائی نرم محبت کرنے والا اور شفیق انسان چھپا ہے، جو اب صرف اور صرف اس کا تھا۔ شازل نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور میرب نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ اس کی محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ ویسے میرب نے کچھ دیر بعد شرارت سے سر اٹھایا۔ اگر میں فائنل میں فیل ہو گئی تو گھر آ کر ڈانٹ تو نہیں پڑے گی نا؟ شازل نے کہکا لگایا اور اس کی ناک کھینچی۔ پاس ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بشرطے کہ ٹیوشن فیس کی جگہ مجھے کچھ اور ملے۔ کیا؟ میرب نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ اور ایک کپ اچھی چائے روزانہ، شازل نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ اور یوں اس نگاہ نے دو اجنبیوں کو، ایک استاد اور شاگرد کو، دو محبت کرنے والے دلوں میں بدل دیا۔ رخصتی بے شک ابھی دور تھی، لیکن دلوں کی رخصتی اسی رات ہو چکی تھی۔ میرب کو اب اپنے ہٹلر پروفیسر سے پیار ہو گیا تھا، جو دراصل اس کا ہیرو تھا۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں چھٹی کے وقت طلباء کا ہجوم تھا۔ ہر طرف گاڑیوں کے ہارن اور باتوں کا شور تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور نارنجی شعاعیں گاڑیوں کے شیشوں سے منعکس ہو رہی تھی۔ میرب اپنی سہیلی سارا کے پیچھے چھپتی چھپاتی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اس طرح لپیٹا ہوا تھا جیسے وہ کوئی جاسوس ہو یا پھر بینک لوٹ کر بھاگ رہی ہو۔ پچھلا ایک ہفتہ اس نے شازل سے چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے گزارا تھا۔ نہ وہ ان کی کلاس میں جا رہی تھی اور نہ ہی گھر پر ان کا فون اٹھا رہی تھی۔ وجہ؟ وہ مانوس ایف جو اس کے رزلٹ کارڈ پر بڑے فخر سے چمک رہا تھا۔ یار میرب کب تک ایسے بھاگو گی؟ وہ تمہارے شوہر ہیں، کوئی پولیس نہیں، سارا نے جھنجھلا کر کہا۔ چپ کر جاؤ تم نہیں جانتی وہ کتنا ظالم انسان ہے۔ ہٹلر کی روح کے اندر حلول کر گئی ہے۔ میں نے دھمکی بھی دی تھی، پیار سے بھی کہا تھا، مگر مجالے جو انہیں رحم آئے ہو، فیل کر دیا مجھے، اپنی بیوی کو فیل کر دیا۔ میرب نے طبی آواز میں دہائی دی۔ لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ پیپر پروفیسر عابد نے چیک کیے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں، میں نہیں مانتی۔ بس مجھے نکلنے دو، میں رکشا کر کے گھر جاؤں گی، ان کی گاڑی میں تو ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ وہ تیزی سے سائڈ والے گیٹ کی طرف مڑ ہی رہی تھی کہ سامنے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی آ کر بریک لگا کر رکی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ سے میرب اچھل پڑی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ کالا چشمہ لگائے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اور روب لیے پروفیسر شازل احمد اسے دیکھ رہے تھے۔ مس میرب گاڑی میں بیٹھیں۔ ان کی آواز میں وہ اتھارٹی تھی کہ میرب کے قدم وہیں جم گئے۔ میرب نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ اسٹوڈنٹس رک کر تماشا دیکھنے کے موڈ میں تھے۔ میں رکشے میں جا رہی ہوں، میرب نے اکڑ کر کہا، حالانکہ اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کا ٹریول پلان نہیں پوچھا، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھیں فوراً۔ شازل نے چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھا۔ ان کی نگاہوں میں تنبیہ تھی۔
میں نہیں بیٹھوں گی، آپ نے مجھے فیل کیا ہے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرب نے منہ پھیلا کر پیر پٹک کر کہا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کی طلبہ کم اور روٹھی ہوئی بچی زیادہ لگ رہی تھی۔ شاذر نے ایک گہرا سانس لیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ آسانی سے بات نہیں بنے گی۔ وہ گاڑی سے اترے۔ ان کا قد کاٹ اور شخصیت ایسی تھی کہ آس پاس کھڑے لڑکے بھی سہم گئے۔ وہ گھوم کر میرب کی طرف آئے۔ میرب، تماشا مت بناؤ، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر بٹھا دوں گا۔ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون دیکھ رہا ہے۔ شاذل نے اس کے کان کے قریب جھک کر بہت دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ میرب نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مذاق نہیں کر رہے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غنڈہ گردی ہے۔ بیوی پر شوہر کی غنڈہ گردی جائز ہے، بیٹھو۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ میرب نے غصے سے انہیں گھورا، پھر جھٹکے سے اپنا بیگ گاڑی میں پھینکا۔ وہ خود بھی دھڑام سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاذل نے فاتحانہ مسکراہٹ دبائی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اندر مکمل خاموشی تھی۔ میرب نے منہ کھڑکی کی طرف کیا ہوا تھا اور شیشے سے باہر گزرتے درختوں کو ایسے گھور رہی تھی جیسے ان درختوں نے ہی اسے فیل کیا ہو۔ شاذل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے بھرے ہوئے گال اور غصے سے لال ناک دیکھ کر انہیں پیار آ رہا تھا۔ کتنی دیر تک یہ خاموشی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ شاذل نے بالآخر خاموشی توڑی۔ کوئی جواب نہیں۔ میرب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرب نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے دشمن ہیں۔ شاذل بے اختیار ہنس پڑے۔ دشمن؟ اچھا، ایک پیپر میں فیل ہونے پر میں دشمن بن گیا؟ ایک پیپر نہیں شاذل، یہ میری عزت کا سوال تھا۔ میں نے آپ کو وہ نوٹ لکھا تھا، یاد ہے؟ میرب نے جذباتی ہو کر کہا۔ اگر آپ مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے تو مجھے پاس کر دیتے، لیکن نہیں، آپ کو تو اپنی پروفیسر شپ زیادہ پیاری ہے۔ شاذل نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے میرب کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن میرب نے جھٹک دیا۔ میرب، میری بات سنو، شاذل نے نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ تمہارے پیپرز میں نے چیک نہیں کیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اگر میں چیک کرتا تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا۔ یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ رشتہ داروں کے پیپرز دوسرے سینئر پروفیسرز چیک کرتے ہیں۔ تمہارا بنڈل پروفیسر عابد ملک کے پاس گیا تھا۔ ہاں تو آپ ان سے کہہ دیتے نا، میرب نے معصومانہ منطق پیش کی۔ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کا اتنا روب ہے، آپ بس ایک بار کہہ دیتے کہ عابد صاحب یہ میری ہونے والی بیوی کی شیٹ ہے، ذرا ہاتھ ہولا رکھے۔ مگر نہیں، آپ کیوں کہتے؟ شاذل نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خدا کا خوف کرو میرب، یہ سفارش ہوتی ہے اور یہ کرپشن ہے۔ تم چاہتی ہو تمہارا شوہر کرپٹ ہو جائے؟ ہاں ہو جائے، میرب نے ضد سے کہا۔ مجھ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ آپ نے مجھے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ سارا مجھ پر ہنس رہی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ پروفیسر کی بیوی ہی فیل ہو گئی۔ میری ناک کٹ گئی شاذل۔ شاذل کو واقعی ہنسی آ رہی تھی، اس لڑکی کی منطق دنیا سے نہیں آ رہی تھی۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سپلیمنٹری امتحانات آ رہے ہیں، میں تمہیں خود تیاری کرواؤں گا، وعدہ، اس بار A گریڈ آئے گا۔ مجھے نہیں پڑھنا آپ سے۔ میرب نے دوبارہ منہ پھیر لیا۔ آپ پڑھاتے وقت بہت ڈانٹتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ جان بوجھ کر بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ میں کلاس میں سوتی رہتی ہوں۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی۔ یہ ایک پرسکون سڑک تھی جس کے دونوں طرف درخت تھے۔ گاڑی کیوں روکی؟ میرب نے چونک کر پوچھا۔ شاذل نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور میرب کی طرف گھومے۔ کیونکہ میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں اپنی ناراض بیوی کو مناؤں اور گاڑی چلاتے ہوئے میں وہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا، وہ سیٹ سے پیچھے لگی۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں شاذل، یہ پبلک پلیس ہے۔ شاذل تھوڑا آگے جھکے، ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہاری اس دھمکی کا کیا ہوا؟ کون سی دھمکی؟ میرب کی آواز مدھم پڑ گئی۔ وہی کہ اگر فیل کیا تو پوری کلاس کے سامنے کس کروں گی۔ اب کلاس تو نہیں ہے لیکن تم فیل ضرور ہو گئی ہو، تو ٹیکنیکلی اب گیم تمہارے کورٹ میں ہے۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تو میں نے غصے میں لکھا تھا، اور ویسے بھی آپ نے فیل نہیں کیا، عابد صاحب نے کیا ہے، تو جا کر عابد صاحب کو کس کروں؟ شاذل کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ خبردار، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اگر ایسی کوئی بات سوچی بھی تو عابد صاحب 60 سال کے ہیں اور ویسے بھی تم صرف میری ہو۔ میرب کو انہیں جیلس دیکھ کر سکون ملا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو پھر مجھے منانے کے لیے کیا آفر ہے؟
شازل نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ آئس کریم؟ میرب نے نفی میں سر ہلایا۔ چھوٹی آفر ہے، فیل ہونے کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اوکے، ڈنر تمہاری فیوریٹ جگہ پر؟ میرب نے سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ ابھی بھی بات نہیں بن رہی۔ شازل اس کے مزید قریب ہو گیا۔ ان کا چہرہ میرب کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ میرب ان کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ تو پھر یہ؟ شازل نے جھک کر اس کے ماتھے پر بالکل دونوں آنکھوں کے درمیان ایک طویل محبت بھرا بوسہ دیا۔ میرب نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سارا غصہ، ساری ناراضگی جیسے پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ گئی۔ شازل کا لمس ہمیشہ اس کے لیے جادو کا کام کرتا تھا۔ شازل نے پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب مان گئی یا اور کوشش کروں؟ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ آدھی مان گئی ہوں، پوری کیسے مانو گی؟ ڈبل اسکوپ چاکلیٹ آئس کریم اور میرب رکی۔ اور وعدہ کریں کہ سپلیمنٹری کی تیاری کرواتے وقت آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ اگر مجھے کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو پیار سے سمجھائیں گے؟ شازل نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ پکا وعدہ، میں پروفیسر شازل نہیں بلکہ تمہارا شوہر بن کر پڑھاؤں گا، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا تو سزا کے طور پر میں تمہیں کس کر لوں گا ہر غلط جواب پر۔ شازل نے آنکھ ماری۔ میرا ہنس پڑی اور اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اب بہت چلاک ہے شوہر جی، چلاک ہونا پڑتا ہے، آخری بیوی اتنے ڈرامے باز جو ہے۔ شازل نے واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ماحول اب خوشگوار ہو چکا تھا۔ میرب نے ریڈیو آن کیا تو ایک رومانوی گانا چل رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سیٹ پیچھے کی اور شازل کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ویسے شازل؟ جی جانم؟ اگر میں سپلی میں بھی فیل ہو گئی تو؟ میرب نے معصومیت سے پوچھا۔ شازل نے گاڑی کو ایک جھٹکا دیا۔ میرا خدارا، ابھی تیاری شروع بھی نہیں ہوئی اور تم پھر سے فیل ہونے کا سوچ رہی ہو؟ نہیں، بس پوچھ رہی ہوں۔ اگر اس بار فیل ہوئی تو میں تمہیں گھر میں قید کر لوں گا اور ڈگری تم بھول جانا، پھر صرف روٹیاں پکانا، شازل نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہائے اللہ، ظالم شوہر، میرب ہنسی۔ اچھا نہیں ہوتی فیل، آپ ہیں نا میرے ساتھ ہمیشہ۔ شازل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ چاہے تم فیل ہو یا پاس تو میری سب سے بڑی کامیابی ہو، لیکن پلیز یار اس بار پڑھ لینا، یونیورسٹی میں میری بھی کوئی عزت ہے۔ میرب نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ کوشش کروں گی، ورنہ عزت کا کیا ہے، آنی جانی چیز ہے۔ شازل نے سر ہلاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ جانتا تھا کہ اس پگلی کے ساتھ زندگی کبھی بورنگ نہیں ہوگی۔ فیل ہونا تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو ان چھوٹی چھوٹی نوک جھونک اور محبت کے لمحات کو جینا تھا جو ان کے رشتے کو مضبوط بنا رہے تھے۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ چلو ڈبل اسکوپ، شازل نے کہا۔ نہیں، اب ڈبل اسکوپ۔ راستے میں آپ نے مجھے ڈرامے باز کہا تھا، اس کا جرمانہ؟ میرب نے انگلی اٹھا کر کہا۔ شازل نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو حکم سرکار۔ میرب کھلکھلا کر ہنس دی اور شازل اسے دیکھتا رہ گیا۔ سپلیمنٹری امتحانات کے دن قریب تھے۔ شازل نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا تھا، مگر میرب کے لیے وہ پڑھائی کسی ٹارچر سیل سے کم نہیں تھی۔ پر ہر شام شازل ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے میں موٹی سی کتاب لیے اسٹڈی روم میں نمودار ہوتے۔ شازل پلیز، آج کے لیے اتنا کافی ہے نا، میرا دماغ ہینگ ہو گیا ہے۔ میرب نے میز پر سر رکھ کر مظلومیت سے کہا۔ صرف 2 سوال اور میرب، دیکھو اگر اس بار رزلٹ اچھا آیا تو میں تمہیں وہ برانڈڈ بیگ دلاؤں گا جو تمہیں پسند تھا۔ شازل نے لالچ دیا۔ بیگ تو آپ ویسے بھی دلا سکتے ہیں شوہر جو ہے میرے۔ میرب نے آنکھ ماری۔ وہ شوہر کی طرف سے گفٹ ہوگا، یہ ٹیچر کی طرف سے انعام۔ چلو شاباش۔ شازل کسی نہ کسی طرح اسے پڑھنے پر آمادہ کر ہی لیتا۔ حالانکہ میرب نے بہت جان چھوڑائی، بہانے سے شازل کو باتوں میں الجھا لیتی، ان کا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی، لیکن شازل بھی آخر اس کا شوہر تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ میرب پڑھائی سے جان چھڑا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ پھر سے باتوں کا رخ پڑھائی کی طرف موڑ دیتا اور کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ چاروں ناچار میرب کو پڑھنا ہی پڑتا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب کی بار پروفیسر صاحب اسے پاس کروا کر ہی دم لیں گے۔ اور آخرکار محنت رنگ لائی۔ رزلٹ والے دن میرب نے جب پورٹل چیک کیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ شازل پاس ہو گئی، B+ گریڈ آیا ہے۔ وہ اچھلتی ہوئی شازل کے گلے لگ گئی۔ شازل نے اسے تھام لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسز، اب تو باری ہے میرے انعام کی۔ انہوں نے شرارت سے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا۔
یاد ہے نا، فیل ہونے پر تم نے کس کرنے کی دھمکی دی تھی، تو پاس کروانے پر تو میرا حق بنتا ہے۔ میرب نے فوراً فاصلہ اختیار کیا اور ایک دم سنجیدہ شکل بنا لی۔ توبہ شازل، ابھی تو میں صرف آپ کی منقوہ ہوں، یہ سب شرمناک باتیں اور رخصتی کی بات ہوں گی، میں ایک شریف لڑکی ہوں، سمجھیں آپ۔ میرب نے فوراً پینترا بدلا۔ شازل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واہ، یعنی دھمکی دیتے وقت شرافت کہاں گئی تھی؟ یہ تو صریحاً ناانصافی ہے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہے، رخصتی کروا کے لے جائیں، پھر جتنی مرضی مطالبات کیجیے گا، میرب نے زبان چڑھا کر کہا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ شازل وہیں کھڑے مسکرا دیے۔ اوکے میڈم، چیلنج قبول ہے۔ اسی شام شازل نے اپنے والدین کو احمد صاحب کے گھر بھیج دیا۔ بات چیت ہوئی اور طے پایا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد رخصتی ہو جائے گی۔ میرب تو حیران رہ گئی کہ جو بندہ کلاس میں ایک اسائنمنٹ کی ڈیٹ آگے نہیں بڑھاتا تھا، اس نے شادی کی تاریخ اتنی جلدی پکی کروا لی۔ گھر میں خوشگوار ہنگامہ جاگ اٹھا۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑ چکی ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے، مہندی، جولری اور قسم قسم کے پکوان گھر کی رونق دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں میرا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور ان دنوں ویسے بھی اس کی شازل سے ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ جب سے وہ مایو بیٹھی تھی تب سے دونوں کے بیچ پردہ کر دیا گیا تھا، اور بڑوں نے دونوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ اس دن تک تم دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہے، اور دونوں نے یہ بات بڑے بھاری دل کے ساتھ مانی۔ شازل کا تو ایک لمحہ بھی میرب کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اور میرب خود بھی اب ہر لمحہ شازل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ تیاریاں عروج پر تھیں، گھر پھولوں اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ آج مہندی کی رات تھی اور میرب پیلے رنگ کے جوڑے میں ہاتھوں میں ہری بھری مہندی لگائے شہزادی لگ رہی تھی۔ لڑکیاں اسٹیج پر ناچ رہی تھیں اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ اچانک میوزک بند ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ کیا ہوا۔ پھر اسپیکر سے گانا جانا پہچانا میوزک گونجا۔ لڑکی بڑی انجانی ہے، سپنا ہے یا سچ ہے کہانی ہے۔ میرب کی نظریں داخلی دروازے پر جم گئی۔ وہاں شازل اپنی کزنوں کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ شازل نے سفید کرتا پاجامہ اور اس کے اوپر ایک رنگین واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ مخصوص پروفیسرز والی سنجیدگی کے بجائے ایک ایسی چمک تھی جو میرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میوزک کی تھاپ تیز ہوئی اور شازل نے ڈانس شروع کر دیا۔ میرب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ شازل ہے، وہی ہٹلر پروفیسر؟ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شازل اتنی مہارت اور اتنی انرجی سے ڈانس کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پروفیشنل ڈانسر ہو۔ شازل نے ڈانس کرتے ہوئے میرب کی طرف اشارہ کیا۔ آتی ہے، جاتی ہے، ہنستی ہے، رلاتی ہے، ایجنٹ بن کے میری جان نکالتی ہے۔ انہوں نے گانے کے بول اپنی طرف سے بدل دیے۔ شازل کے چہرے پر شرارت تھی۔ پوری محفل کہکہوں سے گونج اٹھی۔ میرب شرم سے لال ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ شازل احمد سب کے سامنے اس طرح اس کے لیے ڈانس کریں گے۔ ڈانس ختم ہوا تو شازل اسٹیج پر آئے اور میرب کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ اب تو رخصتی کی تاریخ قریب ہے۔ آپ تو چھپے رستم نکلے، میرب نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے لیے تو میں پوری فلم کا ہیرو بن سکتا ہوں، شازل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میرب کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا شازل کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رخصتی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھی۔ میرب اب سرکاری اور قانونی طور پر مسز شازل احمد بن کر ان کے گھر آ چکی تھی۔ شازل کے کمرے کو سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میرب بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے بھاری گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پی ٹی ماسٹر سیٹی بجا رہا ہو۔ دروازہ کھلا اور شازل داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ لاک کیا اور میرب کی طرف بڑھے۔ میرب کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ شازل اس کے سامنے آ کر بیٹھے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ میرب نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ ماشاء اللہ، آج تو میری اسٹوڈنٹ واقعی ڈسٹنکشن لے گئی ہے، شازل نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرب نے شرماتے ہوئے ایک آنکھ کھولی۔ ابھی بھی اسٹوڈنٹ؟ اب تو تم میری لائف ٹائم اسٹوڈنٹ ہو، اور میں تمہارا لائف ٹائم ٹیوٹر۔ شازل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ شازل، میں بہت ڈر رہی ہوں، میرب نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ شازل ہنس پڑے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی سرپرائز ٹیسٹ تھوڑی لینے والا ہوں۔ پھر بھی، میرب نے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔
شازل نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوف نکال دو میرب، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک ایسی کلاس جہاں کوئی فیل نہیں ہوگا، جہاں صرف محبت کے گریڈز ملیں گے۔ میرب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ویسے وہ جو میں نے پیپر میں لکھا تھا؟ کون سا؟ وہ کس والا؟ شازل نے آئیبرو جھکائے۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم نے کہا تھا رخصتی کے بعد اور رخصتی ہو چکی ہے۔ میرب نے شرارت سے سوچا اور پھر اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ ایک شرط ہے۔ شازل نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، یہاں بھی شرط؟ بولو کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ مجھے ناشتہ بیڈ پر دیں گے اور خود بنائیں گے۔ میرب نے حکم صادر کیا۔ شازل نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منظور ہے، ناشتہ بھی ملے گا، لنچ بھی اور ڈنر بھی۔ بس اب یہ بحث ختم کرو اور جلدی سے کس کرو۔ انہوں نے میرب کے چہرے کو قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور باہر چاند بھی ان کی خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ پروفیسر اور اس کی شرارتی اسٹوڈنٹ کی یہ کہانی ایک خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی فیل ہونے کا خوف، بس ایک نہ ختم ہونے والے پیار تھا۔